لائق تکریم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ اپنی رضا کے لیے قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ میں جمع فرمایا، اور ہماری یہ محفل درس تصوف اور حلقہ ذکر سے منسوب ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ درس دوسرا درس رہے گا۔ آج کی ہماری یہ درس تصوف کی مجلس یہ دوسری مجلس ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں اختتام میں کہا تھا کہ کیا تصوف کو اپناتے ہوئے ایک مسلمان دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے؟ صوفی بن کر کیا وہ دنیا میں رہ سکتا ہے، یا پھر اسے تصوف کو اپنانے کے خاطر، راہ تصوف اور راہ سلوک پر چلنے کے خاطر دنیا چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر جنگل جانا ہوگا اور تمام سے لا تعلق ہو کر راہ تصوف کو اپنانا ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے پچھلے درس میں جو آپ نے سماعت کیا وہ یہ رہا کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور تصوف کی حقیقت کیا ہے، اور ہم نے قرآن کریم، احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں بتایا تھا کہ تصوف یہ قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام نے الگ الگ طریقے سے اس کی تعریفات بیان کی ہے۔ اور ہم اور آپ جب قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کی صفات، تصوف کی خوبیاں جو ہوتی ہے یہ ہر ایک مسلمان کے اندر پائی جانی چاہیے، اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سچے مومن اور مسلمان کی جب صفات بیان کی تو یقیناً جب آپ ان صفات کو سنیں گے تو یہی صفات کو جب بندہ مومن اپنے اندر قائم کر لے گا تو وہ سمجھیے وہ صوفی ہو جائے گا، وہ تصوف کو اپنانے والا کہلائے گا۔ آئیے چند ایک آیات قرآنیہ سماعت کریں۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال، آیت کریمہ ہے دوسری۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ایمان والے وہی ہیں
کہ جب اللہ یاد کیا جائے، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیات ایک سچا مومن سنتا ہے تو اس پر کیسی کیفیات کا ظہور ہوتا ہے؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ ایک تصوف یعنی صوفی کی علامات ہیں، یعنی جب کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ذکر الہی کی برکت سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، اور جب کسی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جائے تو ان آیات قرآنیہ کو سننے کے بعد اس کے ایمان میں ترقی آتی جائے۔ اور ہم اور آپ جب اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اسی طور پر انہیں پاتے ہیں، جیسے کہ دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ قرآن عظیم کی آیات کی تلاوت کرتے تو خوف خدا سے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور عالم یہ ہوتا کہ ایک دن نہیں کئی دن تک آپ ان آیات کریمہ کو یاد کر کے روتے رہتے، اور آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کی لکیر بہنے کی وجہ سے 2 نشان پڑ جاتے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اسلاف اکرام کا یہ عمل رہا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، یعنی قرآن عظیم جو ہمارے نبی پر اترا، جب مومن اسے سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ اور آگے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ جب کوئی بندہ حق کو پہچان لیتا ہے، رب تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، تو جب قرآن عظیم کی آیات جب وہ سنتا ہے تو یقیناً یاد الہی میں، خوف خدا میں اور عذاب الہی کو یاد کر کے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہے۔ اور ایک مقام پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سچے مومن کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے سچے مومن، سچے بندے جو راہ تصوف پر چلتے رہتے ہیں، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پچھلی رات وہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جب رات کا آخری پہر آ جاتا ہے، جنہیں ہم اور آپ سحری کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے، قیام کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ایک مقام پر، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ فرقان ہے، 63 اور 64 نمبر آیت کریمہ ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ مطلب یہ ہے کہ جب مومن زمین پر چلے تو اکڑ کر نہ چلے، بلکہ نرمی کے ساتھ چلے، اور اس قدر نرمی سے چلے کہ جب زمین پر پاؤں رکھے تو بڑی آہستگی سے رکھے کہ پاؤں رکھنے اور قدم رکھنے کی آواز بھی بلند نہ ہو۔
یہ ایک سچے مومن ہونے کی علامت ہے، اور اس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سچے مومن کی پہچان اور علامت یہ بھی ہے کہ جب نادان جاہل لوگ ان سے الجھ پڑتے ہیں تو یہ جواب میں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ نہ کرتے، بلکہ بس کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور ان سے پلٹ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے آگے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ تو یہ چند ایک آیات کریمہ آپ نے سنی، ان آیات کی روشنی میں ہم کو معلوم یہ ہوا کہ تصوف کی تعریف جو آپ نے پچھلے درس میں کئی ایک اولیاء صوفیہ کے اقوال میں سنا، تو یقیناً ان تمام کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم اور آپ شریعت مطہرہ پر جب ظاہراً عمل کرتے ہیں اور اس کا اثر باطن پر جب ہونے لگتا ہے تو یہی طریقت بھی ہے اور یہی تصوف بھی ہے۔ اور تصوف کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی صفات حمیدہ ہیں، جتنی بھی اچھی اچھی خوبیاں ہیں، انسان مسلمان مومن اس کو اپنا لے تو گویا کہ وہ صوفی ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے جتنی بری صفات ہیں اس کے مقابل میں ان بری صفات سے اپنے آپ کو دور رکھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ کو راہ تصوف پر گامزن کر دیا ہے اور وہ راہ تصوف پر چلنے لگا ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں صبر یہ بہت ہی پیاری صفت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنائیں۔ زہد یہ بھی اچھی صفت ہے، تقوی یہ بھی اچھی صفت ہے، قناعت یہ بھی بڑی پیاری صفت ہے، توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنا یہ بھی بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیک صفات ہیں، ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، سچ بولنا، امانت کا خیال کرنا، جھوٹ نہ بولنا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ تمام کی تمام اچھی صفات اور خوبیاں ہیں۔ ان صفات سے جب مومن مسلمان اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ راہ تصوف پر چل رہا ہے۔ چونکہ اولیاء اکرام خاص کسی راہ کو، کسی خاص صفت کو اپنا لیے اور اسی راہ پر چلنے لگے، تو ان اولیاء اکرام نے یہ فرمایا کہ زہد یہ ایسا عمل ہے اس کے ذریعے سے انسان صوفی بن سکتا ہے۔ اور کسی نے فقر کو اپنا لیا تو انہوں نے فقر ہی میں اس قدر اپنے آپ کو فنا کر دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فقر ہی راہ تصوف کو اپنانے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی نے توکل علی اللہ کی زندگی گزار لی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے رب تعالیٰ کی معرفت کو پا لیا، تو اب انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد و یقین کر لینا یہی راہ تصوف کو اپنانے کا بہترین عمل اور بہترین ذریعہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تصوف یقیناً جتنی بھی اچھی صفات ہیں ان صفات کو جب مومن اختیار کر لیتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے۔ اب آئیے، کیا ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے صوفی بن کر زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار اور تجارت کو کرتے ہوئے کیا راہ تصوف کو اپنا سکتے ہیں؟ چونکہ عام طور سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے تو اس کا جواب لوگ یہی دیتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ صوفی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، گھر بار کو چھوڑنا ہوگا، کاروبار کو ترک کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلات میں چلے جائیں گے، تب جا کے آپ راہ تصوف کو اپنا پائیں گے۔ لیکن انہی علماء اکرام اور محققین کی سیرت سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یقیناً جب ہم اور آپ نیکیوں کو اپناتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے اور اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی راہ تصوف پر چل سکتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ مذہب اسلام کی خاصیت ہے۔ پہلے دور اور زمانے میں رہبانیت ایک خاص طریقہ تھا، یعنی پہلے زمانے میں عیسائیوں کے دور اور زمانے میں یہ تھا کہ جب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں اور خاص رب تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑیں
تو ان کے لیے طریقہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو ترک کر دیں اور جنگلات میں چلے جائیں اور رہبانیت کو اپنائیں، اور ترک دنیا کو چھوڑنے پر ہی ان کو یہ عمل کے ذریعے سے راہ تصوف ملتی تھی۔ لیکن مذہب اسلام نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی راہ تصوف پر چل سکتے ہیں اور صوفی بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے جب ہم اور آپ ان نیک صفات کو اپنا لیں گے اور دنیا میں رہتے ہوئے راہ تصوف پر چلتے رہیں گے تو آپ کو دنیا کی ذرہ برابر کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی، چونکہ آپ دین سے محبت کرنے والے ہوں گے اور دین ہی پر چلنے والے ہوں گے، اور آپ کا مقصد اور منشا یہ ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ جو ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر۔ ہم اور آپ ہمارے لیے مذہب اسلام جو ملا ہے یقیناً قرآن عظیم یہ تھیوری ہے، اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ہمیں قوانین اسلام قرآن عظیم کی صورت میں عطا فرمایا، وہیں پر ذات مصطفیٰ کی صورت میں ہمیں پریکٹیکل زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں رہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یقیناً آپ دنیا میں رہیں گے، آپ اچھا کھائیں گے تب بھی جو ہے آپ راہ تصوف پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے تب ہی صوفی کہلائیں گے، نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتدال کا اظہار فرمایا ہے اپنی سیرت طیبہ کی روشنی میں کہ یقیناً ہمیں کھانا اور پینا ہے، لیکن کبھی کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قناعت کی زندگی کیا ہوتی ہے وہ بھی اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ گوشت بھی تناول فرماتے رہے اور آپ سبزیاں بھی تناول فرماتے رہے، اور کبھی کبھی آپ کے گھر شریف کا معاملہ یہ رہا، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تین دن تک چولہا جلتا نہیں تھا۔ تو یہ قناعت کی زندگی ہے، تاکہ اگر کوئی مومن مسلمان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ رہا ہو، حرام لقمہ، تو اسے چاہیے اپنی نبی کی سیرت کو دیکھے کہ یقیناً ہم اور آپ حلال ہی کو اپنائیں اور حلال کے ذریعے سے صبر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، تنگی کے بعد راحت عطا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی درس عطا فرمایا کہ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہترین انسان وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے درمیان میں بہترین ہے۔ اور یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے، ازواج مطہرات کے درمیان میں رہتے ہوئے ہر ایک کے حق کی ادائیگی کیا ہوتی ہے آپ نے عملی طور پر بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کے بارے میں یہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم اور آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، یقیناً ہمارے نبی دنیا میں تو رہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو اپنے اوپر نہ رکھا، بلکہ دین ہی پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی راہ تصوف پر چل سکتے ہیں، اور اہل و عیال کے درمیان میں ان کی حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان ہیں جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یقیناً کاروبار کر رہے ہیں، آپ حلال کاروبار کر رہے ہیں، آپ کی نیت خیر ہے، اچھی ہے، تو یقیناً یہ عمل بھی آپ کے لیے راہ تصوف کی منزل پر چلنے والا ہوگا اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہوگا۔ خلفائے راشدین کو دیکھیں،
جتنے صحابہ اکرام رہے یہ سب کے سب الحمدللہ صوفیے باصفا رہے، اور تمام صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جب آپ مطالعہ کریں تو الحمدللہ جتنی صفات اچھے مومن کی قرآن عظیم نے بیان فرمائی ہے، یہ تمام تر صفات تمام تر صحابہ اکرام کے درمیان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بہترین تاجر رہے، اور اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہترین تاجر رہے، اور سبحان اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا کہ آپ بھی ایک بہترین تاجر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ میں دیگر صحابہ اکرام بھی، جیسے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی بہترین تاجرانہ زندگی گزاری ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم سب کے امام شریعت و طریقت یعنی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام الصوفیہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی صرف آپ امام شریعت نہیں ہیں بلکہ آپ امام الصوفیہ بھی ہیں، اور جب آپ ان کے بارے میں امام الصوفیہ کہتے ہیں تو یقیناً یہ حق بات ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جان لیں کہ آپ اپنے دور اور زمانے کے زبردست تاجر گزرے ہیں۔ جہاں پر آپ درس و تدریس کے معاملات میں مصروف رہتے، وہیں پر ایک جانب آپ کا تجارت کا سلسلہ بھی چلتا رہتا، اور آپ اس سے خوب نفع کماتے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا عمل دیکھیں، یقیناً اس کے ذریعے سے بہت سارا آپ نفع کماتے، لیکن آپ خود یہ بتاتے ہیں کہ میرا مقصد تجارت کیا ہے، تو اس سے جو نفع حاصل ہوتا تو آپ کا عمل مبارک یہ ہوتا کہ جہاں پر اس نفع کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے، وہیں پر آپ علماء اور طلباء کا بھی ان مال کے ذریعے سے خیال فرماتے۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات اطہر کا نام ہے کہ آپ جب بھی اپنے پاس کچھ تجارت کے ذریعے سے نفع حاصل ہوتا تو جو چیز آپ اچھی چیز اپنے گھر والوں کے لیے خریدتے، اسی چیز کو اپنے اساتذہ کے لیے بھی آپ خریدا کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایک طلباء کی بڑی بھیڑ رہتی، اور آپ کا عمل مبارک یہ ہوتا کہ اپنے طلباء پر جہاں ظاہری اعتبار سے نظر رکھا کرتے، وہیں پر ان کے گھریلو معاملات کیا ہے، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، اس پر بھی آپ نظر رکھا کرتے تھے، اور آپ اس طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے کہ بازو والے کو خبر بھی نہ ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب مال عطا فرمایا تھا، اور تجارت کے ذریعے سے بڑا نفع بھی ہوتا تھا، اور آپ کا ایک اچھا عمل یہ بھی ہوتا تھا مال کے ذریعے سے جو محتاج ضرورت مند ہوتے تو آپ انہیں قرض حسنہ بھی دیا کرتے تھے، قرض حسنہ بھی دیا کرتے تھے۔ اور عالم یہ ہے کہ اگر کوئی قرض لیا آپ سے اور لینے کے بعد ادا کسی وجہ سے نہ کر پاتا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے مہلت دیا کرتے تھے، اور جب مہلت دینے پر بھی وہ ادا نہ کر پاتا تو یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف بھی فرماتے تھے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا معاملہ ہے، اور تجارت کے ذریعے جو نفع ہوتا تو آپ حلال کمائی کماتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کی بھی پرورش کرتے، اور اسی طریقے سے راہ خدا میں خرچ کرنے کے جتنے راہیں ہوتی ہیں ان تمام پر بھی آپ اپنے مال کو خرچ کیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بڑے مشہور و معروف امام شریعت و طریقت ہیں، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بھی ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ اپنے دور اور زمانے کے بہت بڑے تاجر رہے۔ ہاں،
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ تاجرانہ زندگی گزارے ہیں اور آپ الحمدللہ حلال روزی کے ذریعے سے جہاں پر آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خاص خیال فرماتے رہے، وہیں پر آپ کے جتنے متعلقین اور مریدین کا حلقہ رہا، ان کا بھی آپ اس مال حلال کے ذریعے سے خیال فرماتے رہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یقیناً ہم اور آپ راہ تصوف پر چل سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور یقیناً جب ہم اور آپ تصوف کی جو منازل ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور پڑھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا راہ تصوف پر چلنا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا۔ اور ایک اہم بات ہم اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر میں بہترین نمونہ رکھا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے طریقے کو اپنائیں اور اسی میں خیر سمجھیں اور اسی میں کامیابی بھی سمجھیں۔ اگر ہم اور آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ سے ہٹ جائیں گے تو یقیناً بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ رب تبارک و تعالی کا ارشاد یہ ہے اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اور سیدھا راستہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کہتے ہیں یہ سبیل کی جمع ہے، کئی راستے، اور کئی راستوں کی تم پیروی نہ کرو، یعنی ایک راستہ جو راہ حق ہے اسی راہ حق کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اس کے علاوہ جتنی راہیں ہیں ان تمام تر راہوں سے دور ہو جاؤ اور ان بری راہوں کو ہرگز نہ اپناؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اگر بندہ دوسری راہیں جو راہ حق کے خلاف ہیں ان کو اپنائے گا تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راہیں دوسری اور راہیں جو راہ حق کے خلاف ہے اس پر نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی، یعنی دوسری راہوں سے دوسرے راستوں سے تم چلو گے جو راہ حق نہیں ہے تو تم راہ حق سے جدا ہو جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے۔ اور پھر راہ حق سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو سیدھا راستہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع والا راستہ ہے، اور ہم اور آپ اتباع مصطفیٰ ہی کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی ہی کے ذریعے سے یقیناً راہ خدا کو اپنا سکتے ہیں، راہ تصوف کو اپنا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ یقیناً ہم اور آپ درس تصوف میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا کہ صوفیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تصوف کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ایک مومن مسلمان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو سرکار سے حکم دیا گیا کہ اے نبی تم فرما دو کہ تم میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ کہ اب اگر بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرے گا اور فرما بردار ہو جائے گا تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا آئے گا؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور راہ تصوف کی آخری منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی سیڑھی اور پہلا زینہ جو ہے یہ اتباع مصطفیٰ ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی ہے۔ اور اگر ہم اور آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ
اور آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ رہا کہ شریعت و طریقت ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے اسے ہم بیان کریں۔ چونکہ آج عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے شہر حیدرآباد میں ہو یا دنیا بھر میں ہو اپنے آپ کو ایک الگ جماعت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم باطن والے ہیں، ظاہر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں تک بھی وہ جرأت کرتے ہیں کہ ہم عمل والے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے باطنی معاملہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں اور اپنے متعلقین کو ایک ذہن یہ دینا چاہتے ہیں کہ طریقت ایک الگ راستہ ہے، شریعت ایک الگ راستہ ہے۔ جو قرآن کریم، احادیث طیبہ اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں ان تمام کی سیرت اور اقوال کے یہ خلاف بات ہے۔ شریعت اور طریقت کے درمیان میں کس قدر مضبوط تعلق ہے، ارادہ تو یہ تھا کہ آج ہی ہم اسے بیان کریں، لیکن یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، اور انشاءاللہ عز و جل جب یہ بات ہماری مکمل ہو جائے گی تو ہم بتائیں گے کہ یہ راہ تصوف کیا ہے، راہ سلوک ہے، اور اس راستے پر چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سالک۔ ہم اور آپ سالک ہی ہیں، بلکہ ہم اور آپ سالک بننے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ یہ جان لیں گے شریعت اور طریقت کا آپس میں کتنا مضبوط تعلق اور رشتہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بتائیں گے راہ سلوک پر چلنے والے کے لیے کن باتوں کا تقاضا ہوتا ہے، کن کن باتوں کا خیال کرنا اس کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے تاکہ ان باتوں کو اپناتے ہوئے وہ کامیابی کے ساتھ راہ سلوک کو طے کر سکے۔ جی، وما علینا الا البلاغ۔